تو اسی جگہ پہ رہنا نا, آپ کو پھر بات چیت کرنی ہوگی, جو ارد گرد لوگ آباد ہیں, سرزمین تو کہیں نہیں لے کے جائیں گے آپ اپنی. اگر پنجاب نے جب انڈیا سے, انڈین پنجابیوں سے جو انڈیا کے پنجاب ہیں ان سے بات کرنی شروع کی اور کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے, ضرور کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. دنیا میں اس طرح کے بہت سی نیشنز ہیں جن کی کچھ آبادی کہاں پر ہے, کچھ کہاں پر ہے, کچھ کہاں پر ہے. اس طرح تو ہمارے بلوچ ایران میں بھی ہیں, ہمارے بلوچ افغانستان میں بھی ہیں. جی, لیکن جو ایران کے جو بلوچ ہیں ان کی حالت کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے نا. نہیں, وہ تو دیکھیں بات کی بات ہے کہ ایران کے بلوچوں کو ساتھ میں ملائیں. یا پہلے تو بھائی ہم لوگ اپنے اس میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمارا کیا ہوگا, ہم تو خود جل رہے ہیں, ہمارا اپنا علاقہ جل رہا ہے, بلوچ قوم تباہ ہو رہا ہے. پہلے تو ہم اس کے بارے میں سوچیں گے, وہ تو ایک نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ کسی اور ملک میں کوئی اور وہ تو بلوچ ہے تو اس کے بارے میں کیا سوچیں کیا نہ سوچیں. مجھے خدشہ جو ہے جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو آپ اور بلوچستان میں آباد ہیں ان کے بارے میں جو خدشہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, آپ اگر اس کو انڈورس کرتے ہیں تو وہ بلوچ جو کراچی کے اندر, انٹیریئر سندھ, پنجاب میں آباد ہیں, ان کے اوپر بھی اس قسم کی ریٹیلیشن آ سکتی. جی وہ تو دیکھیں نا, اگر شروع ہو اگر نہ ہو وہ تو ایک الگ بات ہے. یہاں پر تو ایک جو میجورٹی ہے بلوچ نیشن کی وہ تو آلریڈی ٹارگٹ ہو رہی ہے. اگر 3-4 پنجاب میں بیٹھے ہیں, اگر 3-4 کچھ کراچی سندھ میں کچھ زیادہ ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس وقت جو کہ پنجاب میں اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں کوئی آپ کو اتنے زیادہ تعداد میں بلوچ قوم نظر نہیں آئے گی. ہاں ہوں گے, تھوڑے بہت ہوں گے, لیکن جو کہ پنجاب کی پروونس میں جو کہ بلوچ نیشن آتے ہیں جیسے کہ مزاری ہیں اور دریشک ہیں اور کچھ گورشانی ہیں, کچھ اور ہیں, وہ تو پنجاب میں ہی خوش ہیں. وہ جیسے پہلے ہی ان کو ڈیوائڈ کر کے ایڈجسٹ کر دیا گیا اور ان کا مینٹیلٹی اسی طرح سے ہے, وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن جہاں تک بلوچستان کے بلوچوں کا تعلق ہے وہ تو پہلے سے ہی ٹارگٹ ہو رہے ہیں. پھر کوئی نیا کوئی کون سا آسمان ٹوٹے گا. آپ لوگوں کا سارا جو فوج ہے پنجاب کا وہ تو پہلے سے ہی میرے خیال میں اس وقت اگر آپ لوگوں کو نظر آئے گا تو سب سے زیادہ بلوچستان میں نظر آئے گا, اور سب سے زیادہ جو ان کی مشقیں ہوتی ہیں وہ بھی یہاں پر ہی ہوتی ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ برآمدہ بگٹی صاحب موجود ہیں. پروگرام کے اگلے حصے میں چند ایک سوال رہ گئے, ہم ان سے پوچھیں گے. ایکسکلوسیو انٹرویو لائیو طلعت میں آپ دیکھ رہے ہیں آج ٹیلی ویژن پر. اسٹے ٹیونڈ. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ایکسکلوسیو انٹرویو ہم نے کیا ہے برآمدہ بگٹی صاحب کا, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں لائن پر. یہ فرمائیے گا کہ برآمدہ صاحب اگلا فیز کیا ہے آپ کی نظر میں, جو نیکسٹ فیز ہے جس کو آپ جدوجہد بولتے ہیں, وہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, مجھے تو کوئی بہتری تو نظر نہیں آئے گی, کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور ابھی جو ان واقعات کے بعد میں جو کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ پہلے بھی جب آپ کو یاد ہوگا ہمارے سوئی میں ایک ریپ کیس ہوا تھا, کسی فوجی کیپٹن نے کیا تھا, تو اس کے کیس کو کورٹ میں جب ان کا کوئی وہ شروع بھی نہیں ہوا تھا تو پہلے سے ہی جنرل مشرف نے اپنا ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ بے قصور ہیں. اسی طرح جیسے ابھی یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کے ابھی تک تو وہ کہہ رہے ہیں تحقیقات کرائیں گے, کمیٹی بٹھائیں گے, یہ کریں گے, تو سب یہ معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ٹھنڈا وہ تو ایک الگ بات ہے, ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں یا میرا بات کس حد تک صحیح ہے یا غلط ہے, کوئی آپ یقین کریں یا نہیں کریں یا کوئی کرے نہ کرے. زرداری صاحب نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے, ان کا سٹیٹمنٹ آ گیا ہے کہ اس میں ملک کی ایجنسیاں ملوث نہیں ہیں. جب ملک کا پریزیڈنٹ بغیر کسی انویسٹیگیشن کے پہلے ہی ایک بات کر دیتا ہے تو کیا کوئی آپ سمجھتے ہیں کوئی آگے کسی کو کوئی بہتری کی امید نظر آئے یا نہ آئے. جیسے مجھے کچھ اطلاع ہوئی تھی کہ کل آپ کے پروگرام میں اسد درانی صاحب کا انہوں نے کچھ کہا تھا کہ ملک کی ایجنسیاں اور کبھی بھی یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ ملک کو نقصان دیں اور ملک کے نقصان کے بارے میں سوچیں. بالکل صحیح کہا انہوں نے, کیونکہ وہ ایک حقیقت ہے. اور جہاں تک تعلق ہے بلوچستان کا, بلوچستان تو اس ملک کا کبھی حصہ سمجھا ہی نہیں ہے کسی نے. اس کو تو ایک کالونی کے حساب سے دیکھا گیا ہے, ایک کالونی کی طرح اس سے بہیو کیا گیا ہے, اور بلوچ قوم کو بھی ایک غلام کی حیثیت سے دیکھا گیا ہے. جہاں باقی پاکستان, ہاں اس کے بارے میں کبھی بھی کسی نے شاید ہوگا کہ کبھی ایجنسیوں نے کبھی پنجاب کے بارے میں تو نقصان کے بارے میں کیسے وہ سوچ سکیں گے. یہ ضرور سوچیں گے کہ پنجاب کے مستقبل کے لیے, کہ پنجاب کے فیوچر کے لیے زیادہ سے زیادہ کیسے ہو کہ اس کے فیوچر کو اچھا بنانے کے لیے کسی قوم کو تباہ کریں اور اس کا وسائل لا کر, وہ قوم تو بلا شک تباہ ہو لیکن اس کا وسائل لا کر پنجاب کے فیوچر کو بنائیں, وہ ضرور ہوگا. یہ آپ کی ایک فینٹاسٹک تھیری ہے, اس کو میں چیلنج نہیں کرنا چاہتا, اگرچہ اس کے اوپر بہت بات نہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں ضرور ہوگا, تو کیا ہے آپ بتائیں کیا ہے. جس ڈسٹرکٹ سے گیس نکل رہا ہے
اگر اس ڈسٹرکٹ کے لوگ خود لکڑیاں جلائیں اور پنجاب کے گھر گھر میں گیس ہو تو کس کو کیا سمجھا جائے؟ آپ کسی بچے سے پوچھیں یہ سوال تو وہ کیا کہے گا؟ جیسے گوادر میں بلوچوں کو یہ کہیں کہ یہ آپ کے فائدے کے لیے یہ تیل نکالیں گے، آپ مریوں کو فائدہ ہوگا، گوادر میں پورٹ بنائیں گے، گوادر کے لوگوں کو فائدہ ہوگا، جہاں پر اگر آپ وہ ایک نظر اگر سوئی پہ دوڑائیں کہ 50 سالوں سے جہاں گیس نکل رہا ہے اور وہ لوگ لکڑیاں جلا رہے ہیں، بلوچستان تو بعد کی بات ہے، جہاں سے نکل رہا ہے گیس 2-3 کلومیٹر نزدیک آپ جائیں، خود جائیں دیکھیں کہ وہاں پر گیس کی بڑی پائپ لائنیں جا رہی ہیں اور لوگ لکڑیاں جلا رہے ہیں، اور آپ جا کے ان کو کہیں کہ بھائی یہ ہم تو آپ کے لیے کر رہے ہیں، پنجاب کے لیے تو کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ جی وہ یقیناً یہ کہے گا کہ یہاں سے جو پیسہ نکلا اس سے بلوچ سردار تو امیر ہو گئے، لیکن میں ایک اور سوال کی طرف ذرا جانا چاہوں گا، وہ یہ کہ عدلیہ آزاد ہوگی۔ اس ملک میں چیف جسٹس نے بڑی جدوجہد کی، وکلاء نے جدوجہد کی، کیا ان اداروں سے آپ استفادہ نہیں کرنا چاہیں گے؟ ان کے ذریعے اپنی سٹرگل کے اہداف جو ہیں جو بھی ہیں وہ حاصل نہیں کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی عدالت نے کیا کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں عدالت نے کیا کیا ہے؟ آپ ایک جج کو بحال کرنے کے لیے اتنا بڑا سٹرگل کریں گے جہاں پر بلوچ کے لیڈران سربراہان جو کہ اس قوم کے لیے اتنی جدوجہد کر رہے ہیں، آپ ان کو قتل کر کے اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ ہم ان عدالتوں سے کوئی امید کریں؟ ڈاکٹر شازیہ کا جو ریپ کیس تھا ان کے ساتھ کیا ہوا؟ نواب اکبر بگٹی کو جو شہید کیا گیا ان کے اوپر کوئی چیف جسٹس نے کوئی بات کی؟ بالاچ مریض صاحب جو شہید ہوئے ان کے بارے میں کسی نے کوئی بات کی؟ ہزاروں بلوچ آج تک غائب ہیں، کوئی آج واپس آیا اپنے گھر؟ اور جو یہ جو 3 ہمارے رہنما ہیں، پولیٹیکل لوگ ہیں، جدوجہد کر رہے تھے، پولیٹیکل مین سے ان کو شہید کیا گیا، تو ان اس طرح کے وقت کسی نے کوئی بات کی؟ پنجاب میں کوئی ایک یا کوئی ان جو کہ وکلا ہیں جو کتنے جدوجہد کر رہے تھے، وہ تو ان کا اپنا ہے، میں تو ان کو کوئی تنقید نہیں کرتا، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا انہوں نے کبھی کوئی اس طرح کی ریلی نکالی کہ خاص کر وہ بلوچستان کے لوگ جو جل رہے ہیں، جو آپریشن ہو رہا ہے، تباہی و بربادی ہو رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، آج 6-7 سال ہو رہے ہیں اس آپریشن کو ہوتے ہوئے، لوگ کچھ افغانستان میں جا کے درپدر کی زندگی گزار رہے ہیں اور بلوچستان میں پہلے دیکھیں بہت مرتبہ رپورٹ ہوا، ریلیز نکلی ہیں، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے پورا اس کے اوپر چیپٹر کیا، بہت ریلیز نکلی ہیں، اس کے اوپر رپورٹ ہوا ہے۔ میں ہیومن رائٹ نیشن کا بات نہیں کر رہا، آپ دیکھیں آپ کسی اور طرف بات کو لے جا رہے ہیں، میں ہیومن رائٹ نیشن کو بات نہیں کر رہا، ان کی بات انہوں نے بہت کیا ہے، لیکن جہاں تک میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں، پنجابیوں کی بات کر رہا ہوں، لاہور کی بات کر رہا ہوں، اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر کون سی ریلی نکلی جو کہ بلوچوں کے حقوق کے لیے بلوچوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے اور ہمارے لیڈران جو ہیں وہ غلط کر رہے ہیں؟ ہم یہ لاکھوں کے حساب سے یا ہزاروں کے حساب سے یا 100 کے حساب سے نکل کے آج پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اسے بند کیا جائے۔ آپ مجھے ایک ریلی بتائیں کہ کون سا کوئی ہے اس طرح کا کوئی پنجاب میں نکلا؟ ریلیز نکلی ہیں، لیکن چونکہ میں دوبارہ کہوں گا آپ افغانستان میں ہیں، اس وجہ سے وہاں پر کارزائی حکومت کا ایک پردہ پڑا ہوا ہے، تو وہ ریلیز آپ کو شاید محسوس نہیں ہوئی، رپورٹ نہیں مل رہی ہوگی آپ پر، آپ کے پاس نہیں پہنچ رہی ہوگی۔ بہرحال ہمارے پاس آج صرف اتنا ہی وقت ہے، آپ نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا، ہمیں انٹرویو کا موقع دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین ہماری طرف سے آج صرف یہی کچھ، برامدہ بگٹی صاحب کا ایکسکلوسیو انٹرویو آپ نے سنا، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔